السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق أو يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. رواه البخاری. آج ہمارے پاس 12ویں حدیث ہے. اس حدیث کا موضوع جو ہے دوستی کا اثر یاد رکھنا ہے. ٹاپک کیا ہے آپ دے سکتے ہیں اس کو، دوستی کا اثر. دوستی کا کیا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر، اس کے عقیدے پر، اس کے منہج پر، اس کے عمل پر، اس کے اخلاق پر. اس کے لیے اس حدیث کو آپ سمجھیے. بہت بڑی حدیث ہے، ہر حدیث بڑی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو موسیٰ اشعری نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور صحابی ہیں. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً نیک دوست اور برے دوست کی مثال اس طرح ہے، کیسے؟ خوشبو عطر فروش یا عطر بیچنے والا یا نافخ الکیر، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، بھٹی، لوہار کی طرح. یقیناً اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہی ہے جیسے عطر بیچنے والا اور لوہار. عطر بیچنے والا یا تو آپ کو ہدیہ دے گا عطر، یا آپ اس سے عطر خریدیں گے. حدیث سنا رہا ہوں میں ترجمہ. وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، یا تو وہ ہدیے میں دے دے گا آپ کو، وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ، یا آپ عطر اس سے خریدیں گے، یا تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے اچھی خوشبو آپ کو آئے گی. اور جہاں تک لوہار کا تعلق ہے، یا تو وہ آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا یا بدبو آپ کو اس کے پاس آئے گی. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے. آئیے حدیث کے راوی کے بارے میں جانتے. ابو موسیٰ اشعری اسی کنیت سے وہ مشہور ہیں. اشعری ان کا قبیلہ ہے، الاشعری. ابو موسیٰ ان کی کنیت تھی، نام ان کا عبداللہ بن قیس تھا. عبداللہ ان کا نام تھا. ابو موسیٰ اشعری ان کا نام اگر کوئی آپ سے پوچھے تو عبداللہ نام تھا. ان کے والد محترم کا نام قیس تھا. ابو موسیٰ عبداللہ، پورا ایسے ہے نام کا، ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس بن مسلم الاشعری، مشہور صحابی ہیں. ٹھیک ہے. ابو، دیکھیے یہ اکثر آپ دیکھیں گے کنیتیں مشہور ہوئی ہیں صحابہ کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور ہے. بچہ مسلمانوں کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں جانتا ہے، جاننا بھی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ حدیث جن سے روایت ہے وہ یہی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کس کو معلوم ان کا اصلی نام؟ عبد الرحمن تھا ان کا نام، لیکن مشہور ہو گیا ابو ہریرہ. عن ابی ہریرہ، حدیث میں جب کتابیں بھی لکھے گا ابو ہریرہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا نام تھوڑی ابو بکر تھا، عبداللہ تھا ان کا نام. تو ایسے مشہور ہو گئے ہیں لوگ. حضرت عمر ابن خطاب اپنے نام سے مشہور ہے، لیکن ابو حفص ان کی کنیت تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، جو کوئی کسی اور کو رکھنا منع ہے. تو ایسے جو ہے کنیتیں رکھنا یہ طریقہ رہا ہے سلف صالحین کا، آج بھی رکھتے ہیں عرب اور علماء کی بہت تمام بڑے بڑے علماء یا علماء تقریباً جو ہے اپنی کنیتیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ جو ہے باقی کے لوگ اتنا زیادہ نہیں رکھتے ہیں. کنیت جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے مشہور ہیں اتنے بڑے. کیا نام ہے ان کا؟ نام تھوڑی ابو حنیفہ ان کا، یہ تو کنیت تھی ان کی. ان کا نام تھا نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. تو ایسے جو ہے مشہور ہو گئے ہیں لوگ اپنے کنیتوں کے، جیسے صحابہ مشہور ہوئے، تابعین بھی مشہور ہوئے ہیں، ائمہ بھی جیسے امام ابو حنیفہ مشہور ہوئے ہیں، اور بھی لوگ مشہور ہوئے ہیں. چلیے کنیتوں سے مشہور ہو گئے. کون؟ فلان ابو بلال بولتے ہیں، یا ابو فلان نام ان کا دوسرا ہوتا ہے.
تو ابو موسیٰ ان کی کنیت ہے، عبداللہ ان کا نام ہے، والد محترم قیس ہے، دادا مسلم ہے، اشعری قبیلہ ہے، مشہور صحابی ہیں، کوفہ کی عمارت انہوں نے ساتھ، یہ امیر کوفہ تھے، کوفہ کے امیر تھے، گورنر تھے، سن 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مثال دے کر بتاتے ہیں اچھی دوستی کا فائدہ، بری دوستی کا نقصان، بس یہی ہے اس حدیث میں، دو چیزیں ہیں۔ میں نے کہا نا اس حدیث کے ٹاپک کو جو انہوں نے لکھا ہے تاثیر الاصدقاء علی الانسان، کہ دوستوں کا انسان کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اچھا دوست، برا دوست، دوست دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، اچھا یا برا۔ غور سے سنیے، عبداللہ بھی سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، ہمارا چھوٹا طالب علم شاگرد عبداللہ، سارے لوگ سنیں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دوست دو قسم کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ خان صاحب کے بھی دوست ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، میرے بھی دوست ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں یا برے ہو سکتے ہیں، دنیا میں ہر انسان کے دوست اچھے یا برے ہو سکتے ہیں۔ چلیے، اچھے دوست کا فائدہ ہوگا، برے دوست سے نقصان ہوگا۔ سبحان اللہ، ابر چھا رہا ہے، دیکھیں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بارش استسقاء کی نماز پڑھی گئی ہے کہ اللہ جزائے خیر دے۔ سعودی عرب واحد ملک ہے دنیا کا، لکھ لیجیے ایک بات، لکھنا کیا سب کو معلوم ہے، دنیا میں کوئی مسلم ایسے بادشاہ نہیں ہے جو آرڈر دے، جتنا میری نالج ہے بھائی، حکم دے اس سنت کو زندہ کرنے کا، اس سنت پر عمل کرنے کا۔ کون سی سنت؟ استسقاء کی نماز۔ استسقاء کی نماز واجب نہیں ہے ہر مسلمان پر، جیسے جمعہ واجب ہے، ظہر اثر واجب ہے، لیکن استسقاء کی نماز پڑھنا سنت ہے۔ اس سنت کو پڑھنے کا حکم یہاں ہر بادشاہ دے چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی دیا، ملک عبداللہ رحمۃ اللہ انہوں نے بھی دیا، ملک سلمان کا جو ہے پرسوں سے آرڈر آیا، کل لوگوں نے نماز پڑھی، اور کل بھی کافی ابر تھا، پتہ نہیں جدہ میں تو ہمارے علاقے میں تو بارش نہیں تھی، آج بھی کافی ابر ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازے گا، جس کی ہم سب کو اور حیوانات کو بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے، اچھے دوست کی مثال، برے دوست کی مثال۔ اچھے دوست کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی سعادت مندی میں اور اس دوست سے جو فائدے اس کے دنیا اور آخرت کے ملتے ہیں اس کو، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی حامل المسک۔ حامل یعنی اٹھانے والا، اصل حامل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانے والا۔ مسک جو ہے مشک ہے، مشک معلوم ہے، مشک، مسک شاید انگلش میں بھی کہتے ہیں، عربی میں مسک کہتے ہیں، جو بڑی خوشبو ہوتی ہے۔ اب وہ ہیرن سے نکالی جاتی ہے، کہاں وہ اس کی تفصیل میں مت جائیں ہم، کیسے بنائی جاتی ہے یہ وہ فیلڈ والے جانتے ہیں۔ تو وہ عطر ہے جو کہ مہنگا اور بہت خوشبودار ہوتا ہے، بہت خوشبو اس میں ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی عطر فروش سے جو آدمی ہے ہمیشہ جو ہے وہ لے کے جاتا ہے، بیچتا ہے، کاروبار کرتا ہے اس کا، کس کا؟ عطر کا، اس سے اگر آپ دوستی کریں گے، تین میں سے ایک فائدہ ہوگا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر، اچھے دوست کا فائدہ کیا فائدہ ہوگا؟ تین میں سے، یا تو آپ کو گفٹ دے گا، دیتے ہیں نا بھائی، ظاہر بات ہے آپ فرینڈ ہے اس کے، دوست ہیں، یا آپ سیلی ہیں اس عورت کی جو ہے عطر کا کاروبار کرتی ہے، تو آپ کو یا تو گفٹ میں دے گی، خوشبو مل گئی نا، اچھی اسمیل، فائدے والی چیز لگائیں، فریش ہوتا ہے آنسا، اور بھی فائدے ہیں صحت کے بھی، چلیے، یا آپ اس سے خریدیں گے، آپ دوست ہے اور وہاں خریدیں گے تو ظاہر بات ہے خاص اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہوگا، ہو سکتا ہے ہول سیل میں جتنے میں اس کو ملا ہے اتنے میں دے دے گا، کیونکہ ہوتا ہے دوستی میں۔ نمبر 3، نہ وہ آپ کو گفٹ دے، نہ آپ نے خریدا، بس دوستی ہے بھائی، اس کے ساتھ رہیں گے تو اس کے پاس حیرتیں کیا ہیں؟ مسک، عطر، تو اس سے کیا آئے گی آپ کو؟ خوشبو۔ یہ ہے رسول نے فرمایا کہ آپ کو یا تو وہ ہدیہ دے گا، وہ ہمت، یا آپ اس سے خریدیں گے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، یا اس سے آپ خوشبو۔ یہ مثال ہے اچھے دوست کی۔ بھائی یہ مثال دیکھیں کتنی پیاری مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اللہ جزائے خیر دے، نبی تھے وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے دیدار سے محروم نہ کرے قیامت کے دن۔ دنیا میں ہماری نگاہوں نے ان کو نہیں دیکھا، مدینہ جاتے ہیں یاد آتے ہیں بہت، وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو یاد آتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو یاد آتے ہیں، یاد تو ہمیشہ ہے۔ ہمیں محروم نہ کرے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے، ان کی ملاقات سے۔ اس کے لیے ہمیں توفیق دے کہ ہم جنت کا عمل کریں، جنت کے راستے پر چلیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، تاکہ اور جنت میں داخل ہونے کے بعد ظاہر بات ہے وہ فردوس اعلیٰ میں ہے، رفیق، وہ بڑا اونچا مقام ہے ان کو جنت میں، وہاں ہمیں حوض کوثر پر، اس سے پہلے حوض کوثر پر ان کے ہاتھوں سے پانی پینا ہمیں نصیب فرما، اور
جنت میں ان کے صحبت یا ان سے ملنا ملاقات کرنا نصیب فرما۔ سبحان اللہ، بعض دفعہ سوچتے ہیں تو دیکھیے بس محنت کرنا چاہیے، بہت محنت کرنی چاہیے جنت کے لیے۔ جنت میں جائیں گے، پیغمبروں سے ملاقات ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، سلام کریں گے، ملیں گے، سبحان اللہ۔ اور بڑے بڑے پیغمبر ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام، جن کے واقعات ہم پڑھتے ہیں قرآن میں۔ ہمارے پاس ایک درس چل رہا ہے قصص الانبیاء کے نام سے بھی، تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے سے ملیں گے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ہم نے جن کے بارے میں آیتیں پڑھی ہیں قرآن میں، اللہ، ارے یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ پھر صحابہ سے ارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو عمر ابن خطاب، کیا رہے گا دیکھ۔ پھر بڑے بڑے علماء، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ارے علامہ ابن قیم، ابن کثیر، جن کی تفسیر ہم پڑھتے تھے وہی انڈیا میں، وہ دنیا میں جو ہے مالیگاؤں میں یا مدینہ میں یا دنیا میں جو ہے ہم پڑھتے تھے، یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ اکبر! تو بڑے بڑے علماء، نبی، پیغمبر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، فقہاء، علماء، سب سے ملاقات ہوگی، جنت میں جائیں گے۔ نہیں تو پھر ادھر معلوم ہے کون ہے، ادھر کون ہے، فرعون، ارے ادھر آ گئے بول کے ایسا پریشان، یو ٹرن بھی نہیں ہے، وہاں سے بھاگنا بھی نہیں ہے۔ وہاں فرعون ہوگا، حامان ہوگا، پتہ نہیں کون کون ہوں گے، ابھی نام کھانوں میں، بعض تو چلے گئے، سب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو دنیا میں کفر کر کے چلے گئے تھے، بڑے بڑے تھے، جہازوں میں گھومتے تھے، لیکن کافر تھے، مشرک تھے، چلے گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی زندگی خالی تھی۔ چلیے، اچھے دوست کی مثال، تو اچھی دوستی کریں آپ۔ دیکھیے اچھا دوست کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اچھا دوست کس کو کہیں گے؟ وہ دوست جو آپ کو نیکی کی طرف راغب کرائے، اچھی دوستی۔ اچھا دوست ہوگا جو اللہ کو ماننے والا، رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، وہ اچھا دوست ہے۔ جو اللہ کو نہ مانے وہ اچھا دوست نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، کافر ہے۔ آپ اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کو اسلام کی دعوت دینے کی الگ بات ہے، یا کلاس میں ہے یا کاروباری تعلق ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ دوستی، فرینڈشپ اچھے ہونے چاہیے۔ اچھا دوست اللہ کو ماننے والا ہوگا، ایمان قوی ہوگا، آپ کو بھی اس کے ایمان سے فائدہ ہوگا، وہ آپ کو اللہ کا ذکر، اللہ کے بارے میں بات، مجلسوں میں، محفلوں میں چلتے اٹھتے بیٹھتے، کھاوا پیتے، چائے پیتے، دوست ہے نا بھائی، کھاوا پیتے، چائے پیتے، ٹریولنگ میں، طائف جا رہے گھومنے دوست کے ساتھ، تو وہ دعا پڑھا کے لے کے جائے گا، چلو بھائی دعا پڑھو، یہ دیکھو پہاڑ، اور یہ قرآن میں دوست، برے دوست، سگریٹ، شراب، وہ یہ، وہ بچی کو دیکھو، وہ بچی کو دیکھو، یہ دیکھو، ارے وہ کیسا، ارے یہاں فلاں، یہ بیکار باتیں کرے گا، حرام چیزوں میں، نوز باللہ۔ تو اچھے دوست برے دوست کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو، دین پر ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان فرمائی، کیونکہ اس کا دین، اگر اس کا دین اچھا ہے تو آپ بھی اچھے دین پر رہیں گے، اور اس کا برا دین ہے تو اس کے دین کا اثر آپ کی زندگی پر پڑے گا۔ جیسے حامل المسک سے دوستی کرنے کا جو ہے آپ کو فائدہ ملتا ہے، کم اقل فائدہ یہ ہے کہ آپ خوشبو پائیں گے اس کے پاس، بس یہ ہے۔ تو دوستی بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے بچوں کے ہمارے دوست ہیں، ہماری بیویوں کے دوست ہیں، ہماری اولاد کے دوست ہیں، ذرا تھوڑا نہیں زیادہ چیک کریں کہ میں یاسر جابری آپ کے سامنے ہوں، میرے دوست کون ہیں۔ ویسے میں بتا رہا ہوں بات دوستوں کی، تو علماء سے میری بڑی دوستی ہے بھائی، بڑی دوستی، اللہ جزائے خیر دے، اللہ کا کرم ہے، بہت سارے دوست ہیں۔ طارق مدنی بنگلور کے، عبدالوکیل مدنی، عبدالحسیب مدنی، عبدالعظیم مدنی، خیر عبدالعظیم مدنی سے ذرا چونکہ دور رہتے ہوں، ہمارے یہ دوست ہیں، اور بھی ہمارے خاص دوست مدنی ہوتے ہیں۔ بہرحال بہت سارے دوست ہیں، بہرحال دوست ہونے چاہیے، آپ کے بھی دوست اچھے ہوں گے، ہم سے اچھے بھی ہوں گے، اور بھی دوست آپ کے، ٹھیک ہے۔ تو دوستی جو ہے بہت اچھی چیز ہے۔ اس سے جو ابو زید ضمیر صاحب پونا کے جانتے ہیں، ہمارے خاص دوست ہیں وہ میرے، تو وہ بھی خاص دوست ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ کا فضل، یہاں بھی ہیں، جدہ میں بھی ہے، وہاں بھی ہیں۔ چلیے اللہ تعالیٰ جو ہے دوستی اچھی رکھے، بس خیر کے دوست ہیں۔ تو میرے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، ذرا چیک کریں بھائی ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں، ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں، یہ بھی ذرا جو ہے معلوم کر دیں۔ میں نے اپنے چند دوستوں کے نام ابھی لیے ہیں، تاکہ اس میں ایک دوسرا مقصد بھی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ بھائی ان سے ہماری دوستی ہے۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے میں نے کچھ بیانات وغیرہ دیے ہیں کہ علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے، بردرس اور سسٹر سے نہیں،
اس سلسلے میں کسی نے کوئی پونا سے پوسٹ کیا تھا کہ جو ہے فلاں فلاں باتیں کسی نے لکھی تھی، غلط بات ہے۔ ابو زید ضمیر میرے خاص دوستوں میں سے ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، بے تکلفانہ دوستی ہے میری اور ان کی۔ ابو زید ضمیر کی میں بات کر رہا ہوں، پونا والے۔ اس کے علاوہ بھی جو نام میں نے لیے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ چلیے، تو آپ بھی یقیناً اچھے دوست ہیں، اچھے دوست بنائیے، بیویوں کو بھی اچھی سہیلیاں دیجیے، ان کو بھی کہیے کہ وہ اچھی سہیلیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو علم والی ہیں اور پڑھی لکھی ہیں، بتائیں آگے وہ مانتی ہیں نہیں مانتی ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ آپ کے دوست، آپ کے بچے ہیں، لڑکے ہیں، جیسے خان صاحب کا بیٹا عبداللہ ہے، میرا بیٹا عمار ہے، بہت سارے بچے ہیں، تو ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ، یہ تو ہمارے کنٹرول میں چیز ہوتی ہے، دوسروں کا تو چھوڑیں آپ۔ ہماری بچیاں ہیں، ان کی سہیلیاں کون ہیں، ان کے دوست کون ہیں، کیونکہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے بچوں کا بگاڑ جو ہوا، جو بچے بگڑتے ہیں نا، جیسے یا تو جو ہے اسکول اور مدرسے کی تعلیم صحیح نہ ہو تو بگڑ جاتے ہیں، گھر میں صحیح تربیت تعلیم نہ دی جائے تو بگڑ جاتے ہیں، دوست برے مل جائیں تو بگڑ جاتے ہیں۔ یہ تین بڑے بڑے اسباب علماء نے بیان کیے۔ مربین جو ہے نا، جو تربیت کے علماء کرام، انہوں نے تین کہا، یا تو اسکول خراب ہو، گندا ہو ماحول، وہاں ڈرگس ہو، پینا کھانا ہو، یا گندی باتیں کرنے والے، ایسا اسکول ہے جہاں نہ سازہ پڑھانے والے ڈھنگ کے ہیں، سگریٹ پیتے پیتے پڑھاتا ہے نوز باللہ، اور جو ہے گندی الفاظ استعمال کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے بچوں کے ساتھ، تو بھائی ظاہر بات ہے بچہ گالی سیکھ کے آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ غصہ ہوا استاد نے گالی دے دی، تو فلاں 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 بول کے گالی دے دی، تو نارمل ہے، وہ ہے گندا استاد، تو وہ آپ کے بچوں کو اسکول میں پڑھا رہا ہے، تو آپ کا بچہ کیا آئے گا جب اس کو گھر میں غصہ آئے گا تو کوئی بھی چیز کو گالی دے دے گا، کیونکہ اسکول تربیت کرتا ہے، یاد رکھیے، یا اچھی یا بری، مدرسہ تربیت کرتا ہے یا اچھی یا بری۔ نمبر دو، فیملی، گھر، ماں باپ، گھر کا ماحول تربیت کرتا ہے۔ آج کل تو خیر وائی فائی انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کے فرینڈس بھی ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ میری بچی تو کہیں بھی نہیں رہتی، میرا بچہ تو کہیں بھی نہیں رہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فیس بک فرینڈس بہت سارے بنے ہوئے ہیں آپ کی بچی کے، آپ کے بچے کے، جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس سے کتنے واقعات ہوئے ہیں بھائی، کتنے واقعات ہوئے ہیں، بہت واقعات ہوئے ہیں، کیا بتاؤں میں، بہت واقعات ہوئے ہیں کہ ہم سمجھے تھے کہ بچہ اچھا ہے، بچی دے دیے، بعض لوگ ایسے ہیں، بچی دے دی، اپنی داماد بنا لیے، شریف تھا سمجھے، اس کا فیس بک نے چیک کیا اکاؤنٹ، بعد میں پتا چلا تو وہ پرانی کوئی سہیلی ہے اس کی، جو زمانے سے جو ہے فرینڈ شپ بنی ہوئی ہے اس کی، فیس بک فرینڈ ہوتے ہیں۔ بھائی کون سا فیس بک فرینڈ، مسجد کے فرینڈ بناؤ بھائی، فیس ٹو فیس والے فرینڈس، فیس بک نہیں چاہیے، فیس ٹو فیس والے فرینڈس ہیں۔ مجھے مسجد میں نظر آتے ہو، السلام علیکم وعلیکم السلام، کیسے ہیں، 5 وقت نمازوں میں، جمعہ میں نظر آنے والے لوگ ہیں، یہ فرینڈس ہیں آپ کے، یہ مسجد میں نظر آتے ہیں، یہ اچھے دوست ہو سکتے ہیں نا، غالب گمان ہے انشاءاللہ، لیکن وہ فیس بک پر پتہ نہیں ہے، عبداللہ ہے، عائشہ کے نام سے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، عائشہ ہے، عبداللہ کے نام سے اکاؤنٹ بنائی ہوئی، کیا ہے وہ دھوکے نام۔ اس کے علاوہ بھی فیس بک کا ایک اپنا فائدہ ہے، اگر دین کے لیے، علم کے لیے تو ٹھیک ہے، فرینڈز بنانے کے لیے تو رکھا، فرینڈز اگر آپ بناتے بھی ہیں خیر کے لیے، اطاعت اور فرما برداری اس میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو ویری گڈ بھائی، آپ تمام ٹیکنالوجی کو یوز کیجئے اطاعت اور فرما برداری کے لیے، تو وہ دوست جو اچھا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازی، جو اللہ کا حق ادا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، وہ اچھا دوست ہوتا ہے۔ جو شرک کرتا ہے، بدعتیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، فرائض کا اہتمام نہیں کرتا ہے، وہ اچھا دوست ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، وہ برا دوست ہوگا، اور جب برا دوست ہوگا تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہار کی مثال دے دی، پھر اس سے آپ کو نقصان ہی نقصان ہے، یا تو وہ آپ کے کپڑے کو چلا دے گا، کپڑے کا مطلب دوست ہے، لوہار کے پاس جا کے بیٹھے ہیں، وہ جو ہے کیا بولتے ہیں، بھٹی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور بھٹی میں اپنا کام کر رہا ہے تو چنگاری اٹھے گی، نبی اسلام نے جو فرمایا نا، آپ کو آپ کے کپڑے کو چلا دے گا، کپڑے کا آپ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد ہاں بھائی کیا حال ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، آج کل کیا ہے، لوہے کی کیا قیمت چل رہی ہے، فلاں دوستی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو چنگاری کیا بولیں گے، اڑے گی، اڑ کر جو ہے آپ کے تھوپ کو یا آپ کے کپڑے کو جو ہے سوراخ کر دے گی، جلا دے گی، اور دھوئیں کی بدیا اگر نہ بھی جلائے، آپ دور سیف بیٹھے ہوئے ہیں تو بدبو تو دھوئیں کی آئے گی، نبی اسلام نے بیان کرا۔ تو یہ مثال ہے برے دوستوں کی۔ ٹھیک ہے، آپ بولیں گے بھائی نہیں وہ پیتا، میں نہیں پیتا ہوں، وہ میری سہیلی نے، اس کا بوائے فرینڈ ہے، میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے، میں خالی دوستی رکھی ہوئی ہوں، بابا مما ڈیڈی، میں خالی السلام علیکم وعلیکم السلام تک ہوں، اس سے اثر ہوتا ہے، وہ دوستی نہ رکھے، لیکن آپ جیسے رسول نے فرمایا کہ دھوئیں کی بدبو تو آئے گی، بدبو لوہے کی، لوہے جلنے کی، وہ مارنے کی، وہ جو اڑنے والی دعا ہے، دھواں ہے، دھواں، ٹھیک ہے، اس کی تو اسموک کی بہت تو آئے گی آپ کو۔ تو برے دوستوں کا نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، ایک بڑا نقصان ہوتا ہے، ایک چھوٹا۔ بڑا یہ ہے کہ وہ آپ کو برباد کر دے گا، ڈرگسٹ بنا دے گا آپ کو، مثال کے طور پر ڈرگسٹ ہے وہ ڈرگسٹ بنا دے گا،
پیتا ہے پینے والا بنا دے گا، یا پیتا تو نہیں ہے لیکن اس کا دھوئیں کا نقصان آپ کو ہوگا، یا صحبت کا اس کا نقصان ضرور ہوگا. آپ کے خیالات آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے آج آپ نہیں پیتے ہوں لیکن ایک سال کے بعد آپ پئیں گے، جب دیکھیں گے بار بار یہ پی رہا ہے اور پینے والوں کے ساتھ آپ نے دوستی رکھی ہے نعوذ باللہ، تو غلط ہوگا. نماز پڑھنے والوں کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو آپ بھی نماز پڑھیں گے اگرچہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واضح مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے بدبختی اور سعادت مندی کی. سعادت مندی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی، اچھے دوست بنائیے. اور وہ مجھے بھی شاید یاد آ رہا ہے ہمارے اماں بولتے تھے، یا اماں ہم دادی کو کہتے تھے، اماں بولتے تھے یا کوئی اور، یا بڑوں سے میں نے سنا ہے کہ اچھا دوست جو ہے اگر کیا کہتے ہیں اس کو خریدنا بھی پڑے تو پیسے دے کے خریدو اچھے دوست. اچھا دوست اگر کوئی ہے تو جو ہے آپ مخلص دوست آپ کا اچھا دوست، اس کو جو ہے آپ پیسے دے کر خرید سکتے ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے نا بھائی آپ بہت اچھے ہیں، میں منتھلی آپ کو پیسے دوں گا، آپ میرے دوست بن جائیے. یہاں اہمیت امپورٹنس بتائی گئی اچھی دوستی کی. چھوڑنا نہیں. دنیا میں جدہ میں بھی اچھے دوست بھی ہوں گے، برے دوست بھی ہوں گے. آپ اچھی دوستی رکھیے، آپ اچھی دوستی رکھیے، برے دوستوں سے بچائیے اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی. بہت خطرناک مسئلہ ہے، بہت. الاخلاء یومئذ کیا ہے وہ ایک آیت الا المتقون، دوست دشمن ہوں گے قیامت کے دن سوائے متقیوں کے. جو متقی تھے، جو یہاں اچھے تھے وہاں بھی رہیں گے، کیونکہ اچھا دوست کیا ہوتا ہے؟ اچھا راستہ دکھاتا ہے نا آپ کو. چلو یار نماز پڑھ لو. ارے بھائی یہ کیا، آپ اچھے دوست کی مثال اگر آپ الٹے ہاتھ سے چائے پی رہے، آپ کا دوست اچھا ہے وہ بولے گا بھائی سنت پر عمل کرو یار، سیدھے ہاتھ سے چائے پیو یار. فائدہ ہوا نہیں ہوا بتائیے آپ؟ سنت بتا دی آپ کو. یہ ہے. برا دوست ہوگا خود بھی پیے گا الٹے ہاتھ سے، آپ کو بھی ارے پیو. ارے کہاں جھوٹا ہاتھ لگا کے پیتے، الٹا ہاتھ ہے نا اس سے پیو بولتا. خود پیدل بولتے نا، دوسروں کو بھی پیدل کر دے گا. یہ بہت خطرناک مسئلہ ہوتا ہے. یہ میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں پینے کی، خالی لیفٹ ہینڈ سے جو سنت کی مخالفت ہے. ایسی کئی بڑی بڑی چیزیں ہیں. وہ شرک بھی کروائے گا اور خود بھی غلط ہوگا، گمراہ ہو کر آپ کو بھی گمراہ کر دے گا. اسی لیے بچنا بہت 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 ضروری ہے. تو یہ جو ہے آج کی بڑی اہم ترین حدیث تھی. توجیحات 5 انہوں نے باتیں بیان کی ہیں. نمبر 1، اسلام نے اپنے ماننے والوں کی کافی خیال رکھا ہے اور ان کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ اچھی دوستی بیٹھک مجالس الصالحین، بہت اہم ہے یہ مجلس الصالحین، بیٹھنا اچھے دوستوں کے ساتھ. پارک میں بیٹھتے ہیں لوگ، گھروں میں بھی بیٹھتے ہیں. کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ اچھوں کے ساتھ، بروں کے ساتھ. آدھا گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، جتنا بھی بیٹھے. آپ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ آپ کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے یہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اس کا اثر. نمبر 2، دوست کا اثر انسان کی زندگی پر خیر یا شر میں، یہ بھی فائدہ ہمیں حدیث سے ہوا. نمبر 3، کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ اچھے دوستوں کی صحبت. فارسی میں کہتے ہیں صحبت صالح کنا صالح کنا، صحبت طالح کنا طالح کنا. اچھی صحبت سے اچھا ہوتا ہے آدمی، بری صحبت سے انسان برا ہو جاتا ہے. یہ فارسی کا مشہور جملے کا معنی ہے. نمبر 4، اچھی دوستی کے فائدوں میں سے من فوائد مصاحبت الصالحین اعانتهم للانسان علی الخیر والتحذیر من الشر. کہتے ہیں کہ اچھی دوستی کے فائدے، اچھی صحبت کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو خیر کرنا آسان ہو جاتا ہے اور شر سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. یہ فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے، فائدے بہت ہیں. نمبر 5، انسان برے دوستوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائے جو بری عادتیں رکھتے ہیں اپنے اندر، جیسے سگریٹ پینا، نماز چھوڑنا وغیرہ. 2 مثالیں انہوں نے دی ہیں. نماز چھوڑنا بہت بری عادت ہے، تو ایسا ساتھی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے ہمیشہ، تو آپ اس سے آپ اس کی صحبت میں رہیں گے، آپ اسے دوستی کریں گے تو یہ غلط ہے، آپ کو اس کا نقصان ہوگا. 1. نمبر 2، اسموکرز یا سگریٹ پینے والوں سے آپ نے دوستی کی ہے تو سگریٹ پینا اچھا عمل نہیں ہے، خبیث عمل ہے، حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بعض لوگ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو جب آپ دوستی کریں گے ایسے انسان سے جو سگریٹ پی رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو آپ کا بھی نقصان ہوگا. تو یہ مثال انہوں نے دی ہے. اسی کے ساتھ یہ باب ختم ہو گیا. اس میں نصیحت ہمارے لیے بہت بڑی ہے جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سب کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے، انہوں نے کتنی اچھی مثال دے کر بیان کیا کہ ہم جو ہے اچھی دوستی کریں. لہٰذا اب کام کیا ہے؟ حدیث پڑھ لیے نا بھائی، ہم حدیث پڑھ لیے تو ختم. چیپٹر کلوز. کفارۃ المجلس پڑھ کے چلیں، وہ تو پڑھنا ہی ہے کفارۃ المجلس، ابھی پڑھیں گے 2 منٹ میں. سوال یہ ہے حدیث پر عمل کیسے ہوگا؟
حدیث پر عمل کرنے کی ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث پر عمل کرنے کا. میں یا آپ، خان صاحب، عامر بھائی، مشہود بھائی، امجد بھائی، اعجاز بھائی، جو بھی سن رہے ہیں، ہماری جو طالبات ہیں، فاطمہ، عائشہ، زکریا، زینب، فلاں جو بھی ہیں، ہم اپنی فرینڈ لسٹ چیک کریں گے. فرینڈس لسٹ ہے نا ہماری، مطلب ہمارے ذہنوں میں ہے. مجھے معلوم ہے میرے دوست کون ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کے دوست کون ہیں. ایک ہوتے ہیں محلے کے دوست، اسکول کے دوست، ٹھیک ہے، خاندان میں دوست، فیس بک فرینڈس، واٹس اپ فرینڈس، اور کون سے فرینڈس بولتے ہیں جو بھی ہیں. ان سب کے بارے میں مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. اب ہم چیک کریں گے میرے دوستوں میں کون کون ہے. ابو زید ضمیر، ہاں اچھے. طارق مدنی، ہاں اچھے. عبدالوکیل مدنی، ہاں اچھے. عبدالحسین مدنی، اچھے. ابو انس مدنی، عبدالحفیظ مدنی کویت، اچھے. ٹھیک ہے، ہاں یہ سب سے چیک کروں گا. اسد اللہ خان صاحب، حامد بھائی دوستی اچھی، عامر خان فلاں اچھے، اچھی دوستی ہے، فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے. سیف ہے، معاذ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، فلاں اچھے دوست. ایسے چیک کریں گے. آپ بھی چیک کریں. جو برے دوست ہیں نا ان کو السلام علیکم، السلام علیکم. اب میں یہ نہیں کر رہا السلام علیکم، سنیے آج سے میری اور آپ کی جو دوستی ہے نا، میں دوستی کو ختم کر رہا ہوں، پورا ٹوٹل تباہ کر رہا ہوں اس دوستی کو، کیونکہ آپ اچھے نہیں ہیں. ایسے بولنا نہیں ہے بھائی. اب وہ بری دوستی، اگر فرینڈس لسٹ میں برے دوست ہیں آپ کے یا میرے کسی کے، ٹھیک ہے، اللہ محفوظ رکھیں. اب دو آپشنس ہیں ہمارے پاس. یا تو ہم جو ہے ان کو نصیحت کریں اور ان کو اچھے بنانے کی کوشش کریں، اگر بنا سکتے ہیں بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر بولتے ہیں نا السلام علیکم، وعلیکم السلام تک رکھیں بس. حیدرآباد میں بولتے ہیں نا السلام علیکم، سلام علیک ہے میری، ان کی بولتے ہیں حیدرآباد میں. کیا مطلب سلام علیک ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس اتنے. میں اٹھنا بیٹھنا کھانا دعوت چلنا پھرنا بات کرنا ایسا نہیں ہے بھائی ان سے ہمارا. یہ بہت اہم فائدے کی بات ہے. اس سے کیا ہوگا بھائی، آپ نہیں پرانی دوستی ہے بچپن کی، انہیں پیتا الگ مسئلہ ہے. اگر ایسا مسئلہ ہے انہیں پیتا، شراب پیتا، سگریٹ پیتا، لیکن پرانی بچپن کی دوستی ہے نہیں چھوڑ سکتا میں، یہ غلط ہے. چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ دل کو تکلیف ہوگی. آپ کو اس سے زیادہ تکلیف جہنم میں ہونے والی ہے. جہنم میں جانا ہے نہیں جانا ہے نا، پھر کیوں؟ یہ بات یاد رکھیے. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. قیامت کے دن آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے فلان اپنے دوست کو پورے سال میں کیوں بات نہیں کی، دوست کیوں اگنور کیا، کیوں کانٹیکٹ ختم کر دیا، کیوں آپ نے جو ہے نمبر ڈیلیٹ کر دیا. اس کا پوچھے گا کوئی؟ اللہ جو پوچھے گا وہ ہمارے اپنے زندگی کے کام ہے، اس کی تیاری ہم کر لیں. نماز، روزہ، ٹھیک ہے، عبادتوں کے بارے میں مسئولیت جو ہے نا، بیوی بچوں کا حق ادا کیے، ماں باپ کا حق ادا کیے نہیں کیے. یہ جو پیسہ کہاں سے کمائے، حلال راستہ یا حرام راستہ، خرچ کیے، کیا کھائے، حرام کھائے حلال کھائے، کیا پیے حلال پیے، یہ مجھے پوچھے گا. دوستیوں کے بارے میں فلاں برے دوست کو اگر میں چھوڑ دوں، کوئی اگنور کرو اس کو، ختم کرو دوستی کو، کیا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اس کو؟ بلکہ یہ تو اچھا کام ہے بھائی، اللہ خوش ہوگا اس سے. پوچھے گا کیوں؟ تو یہ ایک بات یاد رکھے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹینشن نہیں لینا. بعض بچیاں بعض بچے بہت دوستی جان جان جان، میں گھر چھوڑ دوں گی لیکن دوستی نہیں چھوڑ دوں گی. یہ کیا ہے بھائی؟ ماں باپ سے بڑھ کر ہے آپ کے دوست، بلکہ سب سے پہلے اللہ سے بڑھ کے ہے کوئی دنیا میں بھائی. اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یاد رکھنا اس آیت کو ہمیشہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں. جب اللہ کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی محبت سے دور کرنے والی کوئی چیز آ رہی ہے یا اس کے تقاضوں سے کوئی چیز ہے، اس کو ہم اٹھا کے پھینکیں. کوئی فٹ بال پلیئر بھی نہیں مارتا ہوگا اتنا اونچا، یا بیٹسمین بھی کوئی نہیں مارتا ہوگا اتنا، اٹھا کے پھینکیں اس چیز کو جو اللہ کی محبت سے آپ کو دور کرنے والی دوستی. یاد رکھنا اس بات کو، کیونکہ کچھ نہیں ہوتا ہے. انسان سوچتا بہت ہے، سوچنا نہیں چاہیے زیادہ. یہ غلط سوچنا کہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہوگا، ڈپریشن میں چلے جا رہے، نہیں دوست نہیں ہے، بے چینی ہو رہی ہے دوستی سے، بیکار ہے. شیطان سب جو ہے راستے دکھاتا ہے غلط دوستوں. اور دوستی میں پھر بات وہی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا بھی مسئلہ ہے، نوز باللہ، وہ تو اور خطرناک ہے مسئلہ. اس میں تو بربادیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حرام کام ہوتے ہیں نوز باللہ، اور غلط چیز ہوتی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بہرحال دوستی کا جو صحبت کا جو اثر ہے نا، اللہ رحم کرے آج کے ماحول کا. عورتیں بھائی بوڑھوں کو تباہ کر دی ہے بری صحبت. بتائیے آپ، جوان تو جوان ہیں، ان کو تو ہے ہی مسئلہ برا نقصان، بوڑھوں تک کو نہیں چھوڑتی ہے بری صحبت. اگر کوئی بوڑھا کسی گندے بوڑھے سے دوستی کرے، وہ گندا بوڑھا اس کو گندی چیزیں سکھائے گا. کوئی بوڑھی عورت کسی گندی بوڑھی عورت سے دوستی، بوڑھی عورت کی بات کر رہا ہوں میں، 50 ابو 50 کے لوگ بھی
اگر ان کی صحبت بھی بری، صحبت کا اثر کرتی ہے نا. آپ بات چیت کر رہے ہیں، کیا دوست یہ سہیلی ہے، ہمارے دادی کی سہیلی ہے، ہماری نانی کی سہیلی ہے. اب نانی کی سہیلی بھی گندی ہے اگر ہیں تو گئی نانی آپ کی. اب سمجھ میں آ رہا، نانی جائے گی، نانی کو نقصان ہوگا پھر. یہ بہت اہم نقطہ، اس طرف توجہ دینا ہے، ہماری فرینڈ لسٹ کو چیک کرنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہمارے دوست ہیں. ان دوستوں سے ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو رہا ہے تو دوستی اچھی. جس دوستی سے دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، السلام علیکم، ہمیشہ کے لیے السلام علیکم، بس ختم. یہ بات یاد رکھیے. امید کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب دیکھیے اس کی مثالیں بھی اگر دیکھنا، ختم ہو گیا بات، 1 منٹ لے رہا ہوں بس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی، کتنا فائدہ ہوا. صحابہ سے دوستی کرتے تھے. صحابہ دوستی، سبحان اللہ. عمر ابو بکر دوست ہیں، اللہ اکبر. کیسے مہاجر انصاری صحابی دوستی ہیں. کتنے فائدے ہوئے ان دوستیوں کے. دیکھیے یہ ہے اچھے دوست. لیکن برے دوست فرعون حامان، چلو دوست نہیں بھی بولے لیکن ساتھی تو ہے نا. وہ ایک بادشاہ، ایک وہ کیا بولتے اس کو، جو بھی تھا انہیں وزیر تھا اس کا، صحبت تو تھی نا ساتھ میں، دوستی نہیں تھی، صحبت، بری صحبت. کتنا نقصان ہو دونوں کا. قرآن میں اللہ نے وعیدیں سنائی. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، بری صحبتوں سے. ذرا حدیث سنا سکتے ہیں تو کوئی سنائیے بھائی. ختم ہو گئی کلاس. میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو لاسٹ میں رکھوں، اسی لیے شروع میں نہیں پوچھا. السلام علیکم شیخ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حدیث سنانے والے سنائیے. حسن الاخلاق پسندیدہ اخلاق. حدیث نمبر 10 عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا رواه البخاری. ماشاء اللہ. اور بہت اچھے، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. اور کوئی جن کو یاد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاری. ماشاء اللہ، تبارک اللہ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. اور کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام عبداللہ. جی جی سنائیے. حسن اخلاق. عن جی عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال للنبي لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم فاحشة ولا متفحش وكانوا يقول إن من خياركم أحسن أخلاقا رواه بخاری. ماشاء اللہ عبداللہ، بہت اچھے، جزاک اللہ خیر بیٹا، بارک اللہ فیک. جی السلام علیکم تین. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاری. بہت اچھا. اور کوئی؟ چلیے بہت اچھے، ماشاءاللہ 4-5 لوگوں نے تقریباً حدیثیں سنے. باقی لوگوں سے بھی ادباً گزارش ہے کہ اپنی حدیثیں ضرور سنایا کریں اور یاد رکھیں حدیثیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے، آمین. جزاکم اللہ خیر. اسی کے ساتھ یہ سلسلہ ختم ہوا، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. چیزوں کو یاد رکھیں. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.